السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما تلنگانہ ریاست کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی اور بہار پردیش کے تمام مجلس کے ذمہ داران، تمل ناڈو سے کرناٹکا سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، پانڈیچری سے، جھارکھنڈ سے، ویسٹ بنگال سے، اتر پردیش سے، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور دیگر ریاستوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے اس قومی کنونشن میں شرکت کرنے جو ذمہ داران آئے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مارچ 1957 میں مجلس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد اویسی نے بھارت کے سمویدھان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ مجلس 2 مارچ 2023 کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا، نہ کوئی رکن بلدیہ تھا، مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا، مگر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے 200 سال کے غلامی کے بعد، مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی 2 قائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا، مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، تو ان 2 شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو، دلتوں کو اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج ممرا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالواحد اویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکن پر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ایک ایسا وقت عبدالواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا،
بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبد الواحد اویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے۔ 65 سال پہلے جب عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، ان جلسوں میں صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے۔ جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے، 65 سال پہلے مجلس کا منچ نہیں بنتا تھا۔ ایک دیوانہ عبد الواحد اویسی 5 لوگوں کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ چل چل کر تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو، اپنی دین کی تاریخ کو مت بھولو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو اور بھارت کے سمویدھان کے تحت اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو۔